بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ آپ کے مسائل اور ان کا اسلامی حل تقریباً 4-5 دن سے سلسلہ اور کچھ ٹیکنیشین پرابلمس آ گئے تھے اور کچھ وجوہات آ گئی تھیں جس کی بنیاد پر یہ سلسلہ روزانہ نہیں آ سکا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ بہرحال آج کا جو سوال ہے وہ ایک یہ ہے کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، نماز میں صفوں کی درستگی کا بہت اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ روایات کے اندر صفوں کو اچھی طرح درست کرنے کا حکم دیا گیا اور وعید بیان فرمائی گئی کہ جو آدمی حضور نے فرمایا کہ یا تو تم صفوں کو درست کرو یا اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور نماز سے پہلے صفوں کے درستگی کا حکم فرماتے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ صفوں کی درستگی کا معاملہ نماز سے بہت متعلق ہے، لیکن یہ بات بھی تھوڑا سا ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس مسئلے میں لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ بعض لوگ صفوں کے درست کرنے کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بالکل پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملانا چاہیے، اور ان کی ساری توجہات نماز میں خشوع و خضوع کے بجائے انگلی سے انگلی ملانے کے اوپر ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو حدیث پاک کے اندر قدم سے قدم ملانے کا ذکر آیا ہے، کندھے سے کندھے ملانے کا ذکر آیا ہے۔ حاذو بین المناکب والاقدام کا لفظ ضرور آیا ہے، یعنی مونڈے سے مونڈے اور قدم سے قدم ملانے کا ذکر آیا ہے۔ اور قدم سے قدم کا مطلب پورا پاؤں سے پاؤں ملنے کا مطلب ہے، کندھے سے کندھا ملنے کا مطلب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کندھے کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، یہ 2 حصوں پر کندھے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو صف کے دوران ایک آدمی لمبا ہے، ایک آدمی پستہ قد ہے، گڈھا ہے، اور ایک آدمی کا پاؤں بڑا ہے، دوسرے آدمی کا پاؤں چھوٹا ہے۔ اب اگر پاؤں سے پاؤں ملانے کا مطلب پورا قدم اور پورا کندھا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محدثین کرام نے حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اصل مقصد صفوں میں درستگی ہے، تسویۃ الصفوف، یہ مقصد ہے روایات کا۔ اس لیے جو لوگ اس سلسلے میں افراط و تفریط کے شکار ہیں ان کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ صفوں میں درستگی میں بالکل اہتمام نہیں کرتے، اور بسا اوقات 2 مصلیوں اور 2 نمازیوں کے درمیان اچھا خاصا وقفہ اور فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ صفوں میں درستگی کا پر اہتمام کا عالم یہ ہے کہ ان کی ساری توجہ انگلی سے انگلی ملانے کے اوپر ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صفوں کی درستگی کا جو مقصد ہے وہ اصل میں کندھے سے کندھا یا پاؤں سے پاؤں ملانے کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ صفوں میں درستگی ہونی چاہیے، اتصال ہونا چاہیے، سب ایک دوسرے سے بالکل لگ کر ٹھہریں، درمیان میں کوئی گیپ نہ آئے۔ یہ اصل مقصد ہے روایات کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے انگلی سے انگلی ملانے کے اوپر توجہ دینا، یا یہ کہ بالکل 2 مصلیوں کے درمیان بالکل فاصلہ رکھ دینا اور گیپ رکھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی ضرورت ہے اصلاح کرنے کی۔ دوسرا ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا حاصل یہ ہے کہ رہن کا معاملہ کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کی جو شکل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ ہے اور سامنے والے کے پاس مکان ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ مجھ سے 5 لاکھ روپے مثال کے طور پر قرض لیتا ہے، اور رہن کا معاملہ ہوتا ہے وہ اپنا مکان مجھے دیتے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ 1 سال میں آپ کے 5 لاکھ واپس کر دوں گا، اور اس درمیان یہ مکان میں آپ رہ سکتے ہیں۔ یہ شکل عام طور پہ ہوتی ہے۔ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب اس میں 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ مثال کے طور پر میں نے 5 لاکھ روپے آپ کو دیے،
اور آپ نے مکان مجھے دے دیا، اب یہ چوائس مجھے ہے کہ یا تو میں اس مکان میں رہتا ہوں یا میں کسی اور کو مکان پہ رکھ کر کرایہ لیتا ہوں، تو یہ شکل بھی جائز ہے، نہ مجھے اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز ہے، نہ میں کسی اور کو کرائے پر وہ مکان دے کر کرایہ لے سکتا ہوں۔ ایک شکل اور مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور وہ جب یہ بتلایا گیا کہ یہ شکل جائز نہیں ہے تو لوگ ایک نامنل کرایہ طے کر رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیا، 1 سال کا ایگریمنٹ ہوا، اور اس درمیان میں اس مکان میں رہوں گا اور بطور کرائے کے 500,000 روپے میں آپ کو دوں گا، جبکہ مارکیٹ میں اس مکان کا کرایہ 8 سے 10,000 روپے ہوتا ہے۔ یہ شکل بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو بھی اجارہ اور کرایہ نہیں بولیں گے، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ اس لیے رہن کا اصل مقصد شورٹی ہے، آدمی شورٹی کے طور پر، ضمانت کے طور پر رہن رکھتا ہے، اور یہ جو شکل ہے کہ رہن کے مکان سے خود کا فائدہ اٹھانا، یعنی پیسہ دینے والے کا خود سے فائدہ اٹھانا، یا کسی کو اس میں رکھ کر کرایہ حاصل کرنا، یا خود صاحب مکان کا، یعنی میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے اور آپ کا مکان ہے، آپ نے مکان مجھے نہیں دیا، آپ خود مکان میں رہ رہے ہیں، لیکن 1 مہینے کا 5,000 8,000 وہ کرایہ آپ مجھے دے رہے ہیں، تو یہ شکل بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرض کے اوپر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا، قرض دے کر، پیسہ دے کر اس پر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا، یہ سود میں داخل ہوگا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ اور قرآن نے بھی کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی معاملات سے تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اس لیے رہن کا معاملہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی یہ اس شکل کا، ورنہ شرعاً تو رہن جائز ہے، لیکن یہ جو شکل میں بتایا ہوں، جو مختلف شکلیں آئی ہیں پیسے لے کر اس مکان سے فائدہ اٹھانے کی جو شکلیں ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ سود ہی کے اندر داخل ہوگا۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں 2 سوالات آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔